اعلیٰ حضرت کی سیرت آپ پڑھیں، ایک پٹنہ گئے ہیں، بدایوں گئے ہیں، ماہرہ گئے ہیں اور بمبئی وغیرہ گئے ہیں۔ پوری زندگی میں ہم جیسے چھوٹے موٹے مولوی آدھا ہندوستان گھوم چکے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو اتنی فرصت ہی نہیں تھی دین سے، روزانہ 55 صفحات بھی لکھنے ہیں، دین کا کام بھی کرنا ہے، پڑھانا بھی ہے۔ دنیا بھر کے آپ کے جو مشغولات تھے، معمولات تھے، آپ نے بہت سفر کیے ہیں۔ ایک سفر حج کیا ہے اور بس 2-4 سفر اور ملتے ہیں، بس اپنے پیر کے آ گئے اور بدایوں شریف۔ اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت تو بھئی جب ان کے آج غلاموں کی شان یہ ہے، ان کے بیٹے کی شان ہے، آج ان کے خانوادے کے لوگوں کی شان یہ ہے کہ تاریخیں سالوں سال بک رہتی ہیں، تو اعلیٰ حضرت اپنے زمانے میں عرب سے لے کر کے عجم تک مشہور تھے۔ عرب کے علماء اپنی رانوں پر ہاتھ مارا کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ دین کا مسئلہ آج تک ہماری نظروں سے نہیں اوجھل رہا جو ایک عجمی نے آ کر کے حل کر دیا۔ اعلیٰ حضرت نے کتنے مسائل حل کیے تھے وہاں، اتنے مسائل حل کیے۔ نوٹ کا مسئلہ اعلیٰ حضرت نے وہاں حل کیا جا کر کے۔ جو مفتی مکہ تھے انہی کی لائبریری میں کتاب رکھی ہوئی تھی، اعلیٰ حضرت نے فرمایا فلاں کتاب اٹھا کے دیکھو، نوٹ کا مسئلہ یہ ہے، کفل الکفیل نامی کتاب۔ فلسفے کے اوپر آپ کی الفوظ المبین ہے، فی رد حرکت الزمین ہے، اور علم غیب پر جو دلائل پیش کیے ہیں، الدولة المکیہ بالمادة الغیبیہ، آپ نے بغیر کسی عالم کی یا کتاب کی مدد سے 8 گھنٹے میں وہ ایسی کتاب، ایسا شاہکار قائم کیا ہے آپ نے کہ وہ عزیز مدینہ جو تھا، مدینہ کا بادشاہ تھا، وہ اپنی رانوں پر ہاتھ مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا کتاب کو پڑھ کر کے، اللہ یوتی وہؤلاء یمنعون، اللہ نے معبود کو غیب دیا ہے اور یہ وہابی اور نجدی منع کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی کتاب کو پڑھ کر کے اس کا یہ ذہن بنا تھا۔ تو اتنا بڑا زبردست عالم یوں ہی نہیں کہہ دیتا ہے کہ واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے والا۔ آپ دیکھیں نعت شریف تو ایک پہلے لکھی اعلیٰ حضرت نے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، مگر پھر جب منقبض لکھتے ہیں واہ کیا مرتبہ غوث ہے والا تیرا، آپ کے اذہان کے اندر گھنٹوں کی تقریر جو اثر نہیں ڈال سکتی ہے وہ اعلیٰ حضرت کے 2 شعر اثر قائم کر دیتے ہیں۔ اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور پھر ارشاد فرماتے ہیں اپنا قلم رکھ کے کہ سر بھلا کوئی کیا جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء منتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ تو اعلیٰ حضرت کا یہ مشہور زمانہ کلام کوئی یوں ہی نہیں اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا، سرکار غوث اعظم کو انہوں نے پڑھا ہے، دیکھا ہے، اور خود حضور غوث اعظم سے پڑھا ہے، وہ ایک الگ تفصیل ہے۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ سرکار غوث اعظم کی شان اتنی بڑی ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے میرا معاہدہ ہوگا، میں نے پڑھا ہے، سرکار دو عالم نے حضرت امام حسن کو بہت زیادہ پیار کیا۔ حضرت فاطمہ نے عرض کی کہ ابا حضور آج بڑے شہزادے کو اتنا پیار کرتے ہیں، آج حسین ایک طرف ہیں، زلفیں بھی چوم رہے ہیں، پیشانی بھی چوم رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حسن کی پیشانی میں ایک نور چمک رہا ہے، مجھے ایک نور نظر آ رہا ہے۔ صوفیہ اسی نور کو نور عبد القادر سے تعبیر کرتے ہیں۔ لہذا آج 900 سال ہو گئے سرکار غوث اعظم کو، 900 سال سے لے کر کے آج تک، اور آج سے لے کر کے امام مہدی تک اگر سچوں کا کوئی سردار ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی۔ یہ حضور غوث اعظم علیہ رحمت و رضوان کے جو ترانے اور جو گیت گائے جاتے ہیں، جو منقبتیں پڑھی جاتی ہیں، وہ جھجک کے نہیں بیان کرنا چاہیے۔ غوث اعظم کی شان تو یہ ہے، ابن تیمیہ جیسا عالم کہتا ہے کہ اگر کسی ولی کی کرامتیں ثابت ہیں تواتر کے ساتھ تو وہ ذات ہے عبد القادر جیلانی۔ ابن تیمیہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، اس کی تفصیل آپ سمجھیں گے بھی نہیں، علماء ہوتے تو میں کہتا ابن تیمیہ کتنا بڑا عالم تھا، اتنا بڑا عالم تھا کہ علماء کہتے ہیں کہ اس کا علم اس کی عقل پر غالب آ گیا تھا۔ بہت بڑا عالم تھا مگر گمراہ تھا، بددین تھا۔ اس کا عقیدہ تھا کہ اللہ عرش پر بیٹھتا ہے، اور اس نے تخت پر آسن مار کے بیٹھا تھا، اور پھر یہ لوگوں سے کہا تھا کہ دیکھو اللہ عرش پر ایسے بیٹھتا ہے، جو کھلی ہوئی گمراہی اور بدعقیدگی ہے۔ لہذا بدعقیدہ تھا، عالم زبردست تھا، مگر اس سے یہ کیا ثابت ہوا
کہ علم ہونا بھی ضروری نہیں ہے کہ ہدایت کا سبب بن جائے. ہدایت کا سبب صرف اللہ کا فضل ہے. ورنہ مقصد کہنے کا کتنے ایسے جاہل رہے ہیں جو بظاہر جاہل تھے مگر انہوں نے ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے کہ بڑے بڑے علماء ان کی قسمت پر رشک کرتے تھے. بڑے بڑے جن کو لوگ سلام کرنا تو دور کی بات، جن کا سلام لینا اپنی توہین سمجھتے ہیں، مگر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ان سے دین کا وہ کام لیتا ہے اور اس صورت سے ان سے راضی ہوتا ہے کہ پھر لوگوں کو ان کی قسمت پر ناز. تو اسے کیا کہیں گے؟ یہ اللہ کا فضل ہی ہے، وہ جسے چاہے گمراہ کرے، جسے چاہے ہدایت دے. سرکار غوث اعظم کا کلاس فل تھا. حضور غوث اعظم نے کہا چلو آپ چلتے ہیں تینوں. لہذا ملاقات کے لیے جب تینوں چلے تو راستے میں باتیں ہونے لگیں. سرکار غوث اعظم کے اسی ساتھی تھے جو گمراہ ہوا تھا، کافر ہوا تھا، دین سے پھرا تھا، مرتد ہوا تھا. اس نے کہا آج اس ولی سے ایسا سوال کروں گا کہ اس کا دماغ چکرا جائے. آپ کے دوسرے ساتھی تھے تو انہوں نے کہا کہ سوال تو میں کروں گا مگر وہ اللہ والے ہیں، ایسا نہیں کہ میں ادب کا دامن چھوڑ دوں. حضور غوث اعظم نے فرمایا تم لوگ سوال کرنا، تم لوگ یہ دیکھو گے کہ ان کا علم کتنا ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس بارگاہ سے مجھے فیض کتنا ملتا ہے. میں تو یہ دیکھنے جا رہا ہوں کہ مجھے ملے گا کیا. لہذا جب وہاں تینوں پہنچے بات آ گئی تھی. میں آپ سے عرض کر دوں کہ اللہ والوں کا ساتھ کیوں ضروری ہے. سرکار غوث اعظم فرماتے جب ہم وہاں پہنچے تو ان کو جیسے ہی ہم نے دیکھا تو یکایک وہ ہماری نظروں سے غائب ہو گئے. دیکھتے دیکھتے ہماری نظروں سے غائب ہو گئے اور پھر اس کے بعد میں یکایک ظاہر ہوئے. اور جلال کے عالم میں اس طالب علم سے آپ نے کہا جس نے یہ کہا تھا کہ میں آج انہیں چکر میں ڈال دوں گا، دیکھتے ہیں کتنا علم ہے، کیسے ہیں علم والے، یہ ٹھوک رچائے پھرتے ہیں. اس کی طرف جلال کی نظر سے دیکھا اور فرمایا کہ سن، تیرا سوال یہ تھا، اس کا جواب یہ ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اسلام سے خارج ہو رہا ہے اور کوڑی بھی ہو رہا ہے اور تو اپنے دربار سے نکالا بھی جا رہا ہے. لہذا پھر سرکار غوث اعظم کی طرف توجہ کی. انہوں نے کہا کہ بیٹا عبد القادر قریب آؤ. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم بغداد کے جامع مسجد کی ممبر پہ کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کر رہے ہو کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر. تو اس چیز سے بھی مسئلہ ثابت ہے. تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ قادری ہونا ہے کیا؟ مجھے آپ بتائیے بھائی. اس کا آپ سچوں کے ساتھ ہو جائیں. آپ جہاں زیادہ بیٹھتے ہیں دہلی میں رہتے ہیں، دہلی کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے. جس چیز سے آپ کو نسبت ہوتی ہے اس کی طرف منسوب ہو جاتے ہیں. تو عبد القادر جیلانی کی طرف اگر نسبت کر کے ہم اپنے آپ کو قادری کہیں اور پھر ہم یہ کہیں کہ ہم سے قرآن نے کہا تھا قادری ہو جاؤ، تو یہ کہاں غلط ہے؟ ہم سے قرآن نے کہا تھا کہ برکاتی ہو جاؤ، نقش بندی ہو جاؤ، سہروردی ہو جاؤ، آپ سمری ہو جاؤ. یہ تو قرآن کا حکم ہے. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو یہ قادری ہونا، یہ سمری ہونا، یہ برکاتی ہونا، یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ہماری یہ نسبت سچوں کے ساتھ ہے. لہذا یہ برگلانے والے جھوٹے ہیں، یہ مکار ہیں، یہ کہتے ہیں محبوبان خدا کوئی چیز نہیں، یہ انہیں غیر اللہ کہتے ہیں، ہم انہیں اہل اللہ کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں غیر اللہ سے مانگتے ہیں، ہم اللہ کے غیر سے کبھی مانگ ہی نہیں سکتے، ہم تو اہل اللہ سے مانگتے ہیں. اللہ کا ولی اللہ کا غیر ہو سکتا ہے؟ وہ تو اہل اللہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولیائی تحتا قبائی، میرے ولی میری چادر کے نیچے ہیں. یہ حدیث قدسی، من عادی لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے ایک ولی سے عداوت رکھی اللہ فرماتا میں اس سے جنگ کا اعلان کروں. تو یہ کلام پاک، یہ حدیث پاک اس بات پر ناطق ہیں، اس بات پر شاہد ہیں کہ ہم نے جو اللہ والوں کا دامن تھاما ہے یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں تھاما ہے. ہم نے کوئی گمراہی، ہم نے بدعقیدگی نہیں اختیار کی. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اہل اللہ کے ساتھ ہم ہوں گے کیسے، یہ اب ہمیں غور کرنا. اہل اللہ کے ساتھ ہونا یہ ہے کہ ان کے مراتب کا خیال رکھیں، ان کی افضلیت کا خیال رکھیں،
اور ان کی نسبت کا خیال رکھیں، ان کے مقام و مرتبے کا خیال رکھیں، یہ ہے ان کے ساتھ ان کی نیاز مندی اختیار کریں، اور یہ مقصد بھی ہے کہ جو صورت سیرت ان کی تھی وہی ہم اپنائیں، یہ بھی ساتھ ہونے کا مقصد ہے۔ آپ داڑیاں چھلاتے پھریں، نمازیں چھوڑتے پھریں، اور خالی نیاز کا آپ لنگر لٹاتے پھریں، اور آپ یہ کہتے پھریں کہ ہم آل اللہ کے ساتھ ہیں، تو آپ مجھے بتائیے کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ تو مقصد میرے کہنے کا یہ ہے کہ ان کا ساتھ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ انہی کے مشن پر عمل کریں، انہی کو فالو کریں، اور جو چیزیں انہوں نے اپنا کر کے اللہ کی بارگاہ میں یہ رتبہ حاصل کیا تھا ہم بھی کوشش کریں۔ تو سرکار غوث اعظم کی یہ نسبت کا مہینہ ہے، بڑی کرامتیں آپ نے سنی ہوں گی، حضور غوث اعظم کی بے شمار کرامتیں۔ ابن تیمیہ کہتا ہے کہ تواتر کے ساتھ، تواتر کا مطلب سمجھتے ہیں؟ تواتر کا مطلب کثرت کے ساتھ، تواتر، تقاطر، تسلسل، یعنی جس طریقے سے بارش کی ایک بوند گرتی ہے اور پھر فوراً ایک بوند گرتی ہے، پھر بوند گرتی ہے، جس طریقے سے بارش کی بوندیں آپ نہیں شمار کر سکتے، غوث اعظم کی کرامتیں آپ نہیں شمار کر سکتے۔ مگر اتنی کرامتوں والا اللہ کا ولی یہ کہہ رہا ہے کہ میں بغداد میں نہیں رہوں گا، بغداد میدان مناظرہ بنا ہوا ہے، آپ بغداد چھوڑ کے جب چلے ہیں اور فصیل بغداد پر پہنچے ہیں، ندائی عبدالقادر کہاں جا رہے ہو مخلوق کو چھوڑ کے؟ تو کہتے ہیں کہ مجھے مخلوق سے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے اپنے ایمان کی فکر ہے۔ غوث اعظم کی یہ جملے فرماتے ہیں مجھے اپنے ایمان کی فکر ہے، ندائی غیب سے عبدالقادر واپس چلا جا، تیرے ایمان کی گارنٹی ہم لیتے ہیں، جا قوم کی خدمت کر جا کر کے۔ تب غوث اعظم واپس ہوئے۔ غوث اعظم تو خود جا رہے تھے اپنا ایمان بچانے کے لیے۔ آج ہم اپنے آپ میں مطمئن ہیں اور سرکار غوث اعظم کی نیاز کر کے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے ایمان پر کوئی خطرہ اور خدشہ نہیں، لہذا تم نے سرکار کا کلمہ پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ سے ڈرتے بھی رہو، جس کے ایمان جانے کا، جسے اپنے خطرہ نہ ہو چھن جانے کا، علماء فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا، امام غزالی نے بھی لکھا ہے، یہ ڈرتے رہیں گے آپ۔ اولیاء اللہ کی میں بارہا کرامت سنا چکا ہوں۔ ایک اللہ والے ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس مکان میں بیٹھا ہوں اس مکان کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازہ 2 قدم پر ہے، دوسرا دروازہ 10 قدم پر ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ کوئی منادی یہ ندا کرے اللہ کی طرف سے آ کر کے کہ تمہارے جو قریب دروازہ ہے 2 قدم پر، اس دروازے پر ایمان کے ساتھ موت کھڑی ہے، اور جو 2-4 قدم دور دروازہ ہے اس پر ایمان اور شہادت کے ساتھ موت کھڑی ہے، تمہیں کون سی موت پسند ہے؟ تو وہ اللہ والے کہتے ہیں کہ میں 2 قدم پر جو دروازہ ہے ایمان کی موت میں لے لوں گا، مجھے 4 قدم آگے چل کر کے ایمان اور شہادت کی موت نہیں چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ میں 4 قدم آگے اور چلوں، شیطان کہیں میرا ایمان نہ چھین جائے۔ مجھے شہادت کی موت نہیں چاہیے، مجھے ایمان کی موت چاہیے، میں 2 قدم بھی آگے نہیں بڑھوں گا۔ ایمان کی موت مل گئی تو سمجھ لو مراد مل گئی۔ تو اللہ والے تو اتنے لرزہ بر اندام رہتے تھے، اللہ والے تو ایسے بھی تھے کہ جس دن مصیبت نہیں آتی تھی اس دن بے چین ہوتے تھے۔ اور آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ جس دن دولت نہ ملے، جس دن خوشی نہ ملے، جس دن دوست اور احباب نہ ملے، حاجی جی ہمارا وہ دن ایسا گزرتا ہے کہتے ہیں کہ آج سکون نہیں ہے۔ اللہ والوں پر جس دن بلا نازل نہیں ہوتی تھی وہ لڑ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ کہیں پروردگار ناراض تو نہیں ہو گیا مجھ سے۔ آج کوئی مصیبت نہیں آئی، کوئی فتنہ نہیں آیا، کوئی آزمائش نہیں آئی، اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ اہل اللہ بلاؤں کے آنے پر اتنا خوش ہوتے ہیں جتنا اہل دنیا کے آنے پر خوش ہوتے ہیں۔ تو مقصود میرے کہنے کا یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی صحبت کا مقصد صرف یہی نہیں ہے، صرف نیاز بھی تو کسی چیز کا نام ہے۔ بھئی نیاز کا ترجمہ آپ گوگل پہ سرچ کر لیں، ڈکشنری میں دیکھ لیں کہ نیاز کا معنی کیا ہے۔ نیاز مند کے معنی آتے ہیں غلام کے، اور غلام کیسا کہ آقا ادھر جا رہا ہے، غلام ادھر جا رہا ہے، تو بتائیے یہ غلامی ہوئی؟
غوث اعظم کے چہرے پہ سنت ہے، غوث اعظم کا رخ قبلہ کی طرف ہے، مدینے کی طرف ہے. آپ نے اپنا رخ کدھر کر رکھا ہے؟ دکان کی طرف ہے، دنیا کی طرف ہے، جھوٹ کی طرف ہے، غیبت کی طرف ہے، فریب کی طرف ہے. سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں. تو مجھے بتائیے کون سی غلامی؟ بھائی نیاز مند کے معنی غلام کے آتے ہیں، اور نیاز مندی کے معنی غلامی کے آتے ہیں، عقیدت کے آتے ہیں. آپ گوگل پہ سرچ کریں، آپ دیکھیں اس کا معنی ڈکشنری میں جا کر کے. نیاز کوئی کھیر بھری پیالی کا نام تھوڑا یہ نیاز، یہ کوڑے بھر لیے اس چیز کا نام تھوڑا یہ نیاز. عرفاً اسے کہتے ہیں. جیسے مہینہ یہ ربیع الاخر کا ہے، مشہور 11ویں کے مہینے سے. تو وہ جو ہماری غلامی ہے کہ ہم کھانا بھی سرکار آپ کی نسبت کے حوالے سے غربا میں تقسیم کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر کے غلامی اور کیا ہوگی؟ اس غلامی کا نام ہم نے نیاز کر دیا. اچھا یہ جو تسبیح ہوتی ہے یہ تسبیح ہے جسے آپ تسبیح کہتے ہیں، تو کیا یہ تسبیح ہے؟ آپ ڈکشنری میں دیکھیں. ابھی تسبیح باب تفعیل کا صیغہ ہے، اس کا معنی آتا ہے پاکی بیان کرنا. یہ تو مالا ہے، یہ تو موتیوں کی ایک مالا ہے. تسبیح کا معنی ہے انسان ایک بار کہتا ہے سبحان اللہ، ایک تسبیح ہو گئی. تسبیح کا معنی سبح قدوس، یہ کیا معنی ہے؟ یہ پاکی بیان کرنا ہے. تو آج عرف میں ہم اس مالا کو بھی تسبیح کہہ دیتے ہیں. اسی طریقے سے جو تبرک حاضر ہوتا ہے اور جو پنجاب پڑھی جاتی ہے، جو آج نیاز کی شکل ہے، اسے ہم نیاز سے تعبیر کرتے ہیں. اصل معنی اس کا بھی غلامی ہی کا، اور غلامی یہی ہے کہ آقا کے پیچھے پیچھے چلو. اپنے آقا جا رہا ہے قبلہ کی طرف، آپ جا رہے ہیں پورب کی طرف. غوث اعظم جا رہے ہیں دین کی طرف، آپ جا رہے ہیں فسق و فجور کی طرف. غوث اعظم کا رخ ہے قرآن کی طرف، آپ کا رخ ہے دنیا بھر کی خرافات کی طرف. تو یہ غلامی تھوڑا ہی ہے. آپ کہتے رہیں ہم غلام ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اس نسبت کی لاج رکھے. میں یہ سچ نہیں کہتا ہوں، مگر کیا یہ میں سچ نہیں بول رہا ہوں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ داڑھی بھی چھلتی رہے، نمازیں بھی چھٹتی رہیں، حق بھی مارتے رہیں، غیبت بھی کرتے رہیں، اور کہتے بھی رہیں کہ ہم غوث اعظم کے غلام ہیں؟ تو غوث اعظم تو اس راہ پہ کبھی نہیں چلے. غوث اعظم تو اس راہ پہ چلے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ضرور ہوتا ہے. مراد کیا ہے؟ ہر ولی کے اندر کسی نہ کسی نبی کی عادتوں کا عکس ہوتا ہے. یعنی کوئی ولی جلالی ہوتا، وہ حضرت موسیٰ کا پردہ ہے. کسی ولی کے اندر کوئی خوبی ہے، یعنی ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ضرور ہوتا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ کسی نہ کسی نبی کی عادتیں، سیرتیں اس کے اندر کثرت سے پائی جاتی ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا ہے ہر ولی کسی نہ کسی نبی کی راہ پر ہے، میں اپنے نانا محمد رسول اللہ کی راہ پر. تو غوث اعظم تو اپنے نانا کی راہ پر ہے، اور آپ کس راہ کے مسافر ہیں؟ آپ مجھے بتائیے. اب فیصلہ آپ کر لیں. اب اس میں تو کچھ تو فتوے اپنے آپ بھی لگا لیا کیجیے اپنے آپ پر. مولوی سے ہی تھوڑے سارے فتوے لیے جاتے ہیں، کچھ فتوے آپ اپنے آپ لگائیے. اپنے دل کا جو مفتی ہے اندر کا، ان والے مفتی صاحب سے پوچھئے آپ کی ہمارے بارے میں کیا رائے ہے. دین تو یہ کہتا ہے، تو پھر دل کا مفتی بڑا اچھا اور سچا فتویٰ دیتا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ ہر انسان کے دل میں ایک مفتی ہے، اور وہ مفتی نور ایمان. جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے اس کا ایمان اسے جواب دے گا. لہذا نور ایمان ہر برائی کے وقت روکتا ہے، مگر یہ انسان شیطان کا شکار ہے. نور ایمان رہنمائی کرتا ہے کہ کہاں جا رہا ہے، یہ غلط بات ہے، مگر نور ایمان جو ہے وہ شیطانی نفس غالب آ جاتا ہے. سرکار غوث اعظم علیہ الرحمت والرضوان کی بہت افضل و اعلیٰ شان ہے. اتنی بڑی شان ہے کہ آپ نے اپنا قصیدہ خود لکھا. بھائی آپ دنیا قصیدے لکھتی ہے، غوث اعظم نے جو قصیدہ لکھا ہے وہ صرف اس لیے اپنی تعریف کے لیے نہیں. قصیدے غوثیہ جب آپ پڑھیں گے تو اس میں سمجھ میں یہی آتا ہے کہ غوث اعظم نے اپنی تعریف اپنے آپ نہیں کی،
بلکہ امت کو اپنے مرتبے سے آگاہ کیا ہے کہ کہیں میری شان میں کسی سے گستاخی نہ ہو جائے اور دنیا کا خسران اور آخرت کا نقصان اس کے حصے آ جائے. اسی لیے غوث اعظم نے، اس لیے کہ ان کے مراتب کوئی جان ہی نہیں سکتا، اس لیے انہوں نے قصیدہ غوثیہ میں ارشاد فرمایا تاکہ دنیا جان جائے اور کوئی بے ادبی اور گستاخی نہ کرے. اور ایسی بہت ساری مثالیں ہیں. آپ کہاں پیدا ہوئے؟ ایران میں. تھوڑی سی سیرت بیان کر دوں 10-5 منٹ کی. ایران میں، جیلان یا گیلان میں. اور ایران کا شہر تو بڑا مرجع اولیاء رہا ہے. یہ مقدوں میں سمنا ہے، کچوچا میں تو سمنان بھی ایران میں ہے. اور سرکار غریب نواز کا سنجر جو سنجر سے آئے، سنجر بھی ایران میں ہے. سیشتان بھی ایران میں ہے، کردستان بھی ایران میں ہے، اصفہان بھی ایران میں ہے، اور مدائن بھی جو ہے وہ ایران میں ہے. ایران بڑی مقدس اور پاکیزہ جگہ ہے. اتنی اچھی جگہ ہے کہ مدائن جو ہے وہاں غوث اعظم بھی چلہ کرنے گئے. مگر کب گئے غوث اعظم چلہ کرنے؟ جب آپ خوب پڑھ لکھ گئے. لہذا روایت میں آتا ہے کہ جاہل صوفی شیطان کا مسخرہ ہے. جو جاہل صوفی ہوتا ہے نا، جسے کچھ نہ آتا جاتا ہو، وہ شیطان کا مسخرہ ہے. شیطان جب چاہتا ہے سواری باندھ دیتا ہے، اس کے اوپر سوار ہو جاتا ہے اور جدھر چاہتا ہے ادھر لے جاتا ہے. غوث اعظم بھی صوفی ہیں، مگر کب صوفی؟ جب آپ نے 18 سال تک اپنی عمر گزاری ہے جیلان میں، اور بچپن میں آپ کا انتقال ہوا آپ کے والد صاحب کا. بالکل سیرت جیسے سرکار کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، غوث اعظم کے جسم پر بھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی. سرکار پیدا ہوئے تو مکے میں کوئی لڑکی نہیں پیدا ہوئی، غوث اعظم پیدا ہوئے جیلان میں کوئی لڑکی نہیں پیدا ہوئی. ایک روایت میں نے پڑھا کہ 1100 لڑکے پیدا ہوئے تھے جس دن سرکار غوث اعظم پیدا ہوئے، اور ہر لڑکا اللہ کا ولی بنا تھا. یہ غوث اعظم کی شان ہے. سرکار غوث اعظم خود ارشاد فرماتے ہیں پوری دنیا جانتی ہے کہ میں نے ماں کی گود میں روزہ رکھا 2 سال تک. 29 شعبان کو پیدا ہوئے، دوسرے دن رمضان ہے، آپ نے پورے مہینے کے روزے رکھے، پھر اگلے سال کے بھی روزے رکھے سرکار غوث اعظم نے. اور سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے کہ میرا روزہ پورے زمانے میں مشہور ہے کہ میں نے ننھی سی عمر میں ماں کی گود میں روزہ رکھا. ماں کی گود میں روزہ رکھا، ماں کی گود میں تسبیح کی. بہت سارے واقعات ہیں، بہت بے شمار کرامتیں ہیں. حضور غوث اعظم جب آپ کے پگڑی بن گئی، دستار بدھی، آپ حافظ بھی ہو گئے، عالم بھی ہو گئے، تو پھر کچھ جو آپ کے اندر تبدیلی آئی تھی وہ محل نہیں جو میں بیان کروں گا، یہ اور بیان کروں گا. ایک دن آپ نے جیلان سے میدان عرفات کو دیکھ لیا، اپنے کھیت کی مینڈ سے گئے تھے کھیت جوتنے گئے تھے. بیل کھیت میں چلائی، اور جب آپ نے بیل کو ڈانٹا تو بیل نے کہا عبد القادر جیلانی آپ مجھے کھیت جوت کے ناج پیدا کرنا چاہ رہے ہیں فصل لہلانے کے لیے، جبکہ میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان کی، دل کی زمین پر ایمان کی فصل اگانے کے لیے پیدا کیا. لہذا آپ اپنا کام کیجئے. ایک دن سرکار غوث اعظم فرماتے کسی نے پوچھا آپ کو اپنی ولایت کا علم کب ہوا؟ تو کہا کہ میں بغداد میں کچھ بچوں کے ساتھ میں تھا، ایک بیل تھا، بچے اس سے کھیل رہے تھے، کوئی سینگ پکڑتا، کوئی پیٹھ پہ ہاتھ مارتا، کوئی دم پکڑ کے کھینچتا. فرماتے ہیں کہ میرے بچپن کا فطری میلان کچھ مائل ہوا اور میں نے بھی اس بیل کی پونچھ کو پکڑ لیا. فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے بیل کی پونچھ کو پکڑا، بیل پلٹا اور کہا عبد القادر ان کی بات اور ہے، آپ کی بات اور ہے. عبد القادر ان کی بات اور ہے، بچوں کی تمہاری بات اور ہے. اللہ نے تمہیں میری پونچھ پکڑنے کے لیے نہیں، امت کی لگام تھامنے کے لیے پیدا کیا. فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی ولایت کا اس وقت علم ہو گیا تھا کہ جب بادشاہ کا لڑکا نکلتا تھا تب ڈڈورجی آواز دیتا تھا کہ شاہراہ والوں بات ابا ملاحظہ، بادشاہ کا بیٹا مدرسے جا رہا ہے. وزیر کا لڑکا نکلتا تھا تب ایک آواز دینے والا آواز دیتا تھا خبردار ہو جاؤ وزیر کے شہزادے آ رہے. فرماتے ہیں کہ جب میں مکتب نکلتا تھا قرآن کو سینے سے لگا کر کے تو راستے بھر ہی آواز آتی تھی اتبعوا ولی اللہ، ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اللہ کا ولی آ. اور جب مکتب میں پہنچتے تھے تب غوث اعظم فرماتے تھے یہ آواز آتی تھی اللہ کا ولی آ گیا، اس کے لیے جگہ خالی کر دو. تو اتنے بڑے ولی ہیں کہ مادرزاد ولی اور عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے،
اب جا رہے ہیں بغداد پڑھنے کے لیے عراق میں. تو آپ کو معلوم ہے کیا کہا تھا اماں نے؟ ماں نے جو نصیحت کی تھی کبھی کی اپنے بچے کو آپ نے نصیحت کو؟ کبھی کہا اپنے بچے سے کہ بیٹا سر میں ہاتھ رکھ کے باہر جا رہے ہو, دکان پر جا رہے ہو, مارکیٹ جا رہے ہو, کسی سے جھوٹ مت بولنا. کم سے کم غوث اعظم کی اماں کی اس سنت پہ تو عمل کر لیتے. اچھا پھر غوث اعظم کی ماں نے کیا کبھی جھوٹ سنا تھا غوث اعظم سے جو یہ بات کہی تھی؟ بھائی غوث اعظم کی والدہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا تہجد کے وقت میرے پیٹ میں بیدار ہو جاتا تھا. میں تہجد کے لیے جب اٹھتی ہی تھی جب غوث اعظم پیٹ میں تسبیح کی آواز آنے لگتی. بچپن میں جس نے روزہ رکھا ہو 18 سال تک کوئی جھوٹ ثابت ہو آپ مجھے بتائیے. بھائی نصیحت جو بچوں کو کی جاتی ہے تو جو ان کے اندر عیب ہوتا ہے نا تو اسی کی تو نصیحت کی جاتی ہے کہ بیٹا یہ کام تم غلط کرتے ہو. غوث اعظم تو مادر ذات ولی ہیں, ان سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا وعدہ کرو کہ جھوٹ نہیں بولو گے. غوث اعظم کی ماں یہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ غوث اعظم کی ماں کی روحانیت جواب دیتی ہے یہ وعدہ میں اپنے بیٹے سے کیوں لے رہی ہوں؟ مجھے معلوم ہے ابھی یہ ہمدان جائے گا, اس کے قافلے کو ڈاکو لوٹیں گے. ڈاکو جب اس کے سامنے آئیں گے اور اس سے کہیں گے کہ عبد القادر تم نے سچ کیوں بولا ہے, تو یہ وعدہ میں اپنے بیٹے سے اس لیے نہیں لے رہی ہوں کہ میرا بیٹا جھوٹا ہے, وعدہ صرف اس لیے لے رہی ہوں کہ ابھی اس کا قافلہ روانہ ہوگا, ہمدان میں ڈاکو ملیں گے, اور جب ڈاکو پوچھیں گے عبد القادر تم نے سچ کیوں بولا ہے, تو جب میرا بیٹا مجھ سے کیا ہوا وعدہ دہرائے گا تو ڈاکوؤں کو اللہ سے کیا ہوا وعدہ یاد آ جائے گا. یہ شان غوث اعظم کی. آپ پہنچے مدرسہ نظامیہ ہے بغداد میں, سرکاری مدرسہ ہے خلفائے بنو عباس کا, بہت بڑا مدرسہ ہے اس وقت, یوں سمجھ لیجئے عالم اسلام کا سب سے بڑا مدرسہ. اس وقت اس میں استاد کون ہے؟ حضرت شیخ حماد مسلم الطباس رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ سرکار غوث اعظم کے استاد ہیں اور شیخ الحدیث ہیں. لہذا غوث اعظم پہنچے ایک ہال میں, وہ درس حدیث دے رہے تھے. درس حدیث رسول اللہ کی حدیث پڑھا رہے تھے. بہت بڑے جو غوث اعظم کے استاد ہیں وہ کتنے بڑے ہوں گے. اور آپ کے ایک استاد بھی ہیں, پیر بھی ہیں, حضرت ابو سعید مخزومی رحمت اللہ تعالی علیہ. لہذا سرکار غوث اعظم جس ہال میں وہ پڑھا رہے تھے اسی ہال میں چلے گئے اور جا کر کے پیچھے ادب سے بیٹھ گئے. لہذا حضرت شیخ حماد کی جب نظر پڑی تو آپ نے فوراً طالب علموں سے کہا تھا کہ یہ جو لڑکا نیا آیا ہے اس کا ہاتھ پکڑو اور یہاں سے دھکے دے کر کے باہر نکال دو. سرکار غوث اعظم بیٹھے ہوئے تو لڑکے آئے, بازو تھامے اور فوراً غوث اعظم کو باہر کر دیا, جھڑک کے باہر جاؤ, تمہاری انٹری نہیں ہے. سرکار غوث اعظم کچھ دیر تک باہر کھڑے رہے, پھر دل نہیں مانا, بے چین ہوئے. علم کی لگن, علم کی جو ایک چسکن, جو ایک شوق تھا, جذبہ, ٹھیک ہے. اور استاد بھی وہ ایسے نہیں استاد تھے, شیخ الحدیث تھے, غوث اعظم کے استاد تھے, ہم لوگوں کی طرح تھوڑا ہی. آج تو اچھا ان کا پیشہ کیا تھا, وہ شیرہ بیچتے تھے, حدیث بھی پڑھاتے تھے اور سر پہ مٹکا رکھ کے گلیوں گلیوں آواز لگا کے شیرہ بھی بیچا کرتے. آج تو مؤذن کے اتنے نخرے ہیں کہ صاحب باہر جو دروازے پہ مسجد کے جھاڑو لگانا پسند نہیں کرے گا. اچھا صرف مؤذن ہی نہیں, صدر صاحب, سیکریٹری صاحب اور نیتا جی, تو پھر آپ جو لیڈر ہیں ان کی تو شان ہی الگ ہے, ان کے بارے میں تو کچھ عرض ہی نہیں کیا جا سکتا. بھائی جو کوئی مالدار ہے اور جس نے کلف لگے ہوئے کرتے پہن رکھے ہیں تو پھر وہ تو تنکا اٹھا دے مسجد سے, تو پھر تو سمجھ لیجئے کہ اس کی تو شان ہی الگ ہے. اب وہی حال ہم لوگوں میں بھی ہے. اگر مولوی سے بھی کوئی ایسی بات کرے تو آپ امام صاحب سے ایسی بات کر رہے ہیں, ہم اتنے بڑے علامہ ہیں, اتنے بڑے فہامہ ہیں, ہاں ہم یہ ہیں, ہمارا کام یہ تھوڑا ہی ہے, ہم یہ سب تھوڑا ہی کر سکتے ہیں. سرکار غوث اعظم کے استاد ہیں, شیخ الحدیث ہیں, اس مدرسے کے جو عالم اسلام کا سب سے بڑا مدرسہ ہے, سرکاری گرانٹ ملتی ہے جسے, اس کے استاد ہیں حضرت شیخ حماد, اور گلیوں گلیوں شیرہ بیچتے ہیں آوازیں لگا لگا کے. حضرت غوث اعظم کے وہ استاد ہیں. تو پتہ چلا کہ قرون وسطیٰ میں وہ تصور تھا کہ کبھی بھی علم کو, تقریر کو تجارت نہیں بنایا گیا, آپ تجارت بنا ہے. آج خطیب ہونا تقریر کے آپ جانتے ہیں کہ بری چیز ہے, تقریر اتنی اچھی چیز ہے کہ اللہ کے رسول غوث اعظم سے کہتے ہیں بیٹا تقریر کیا کرو.
بیٹے تقریر کیا کرو تم تقریر کیوں نہیں کرتے ہو؟ دین کو آپ تک پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہے تقریر. اور آج تقریر میں ہوتا کیا؟ نذرانے کی سوغات ہے، اچھا مرغن کھانا ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک وہ ہوتی ہے تو قوم اس صورت سے بلاتی ہے، ہم نے اسے پیشہ بنا رکھا. آج تقریر پیشہ بن گئی. علم اس لیے سیکھا جاتا ہے کہ ہم دنیا حاصل کریں گے،